بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 167 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وما ہم بمؤمنین۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وما ہم بمؤمنین سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وما ہم بمؤمنین انکاروا مدعوه ونفى من تحلوا اثباته وكان اصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان، ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه، والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا، لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا، والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم۔ اور وہ مومن نہیں ہیں، یہ منافقین کے دعویٰ کا انکار اور اس چیز کی نفی ہے جس کو منافقین نے جھوٹے طریقے پر اپنے لیے ثابت کیا تھا، اور دراصل عبارت وما آمنو ہونی چاہیے تھی تاکہ بجائے فاعل کے فعل کی تصریح میں منافقین کے قول آمنا کے مطابق ہو جاتی، لیکن پھر بھی اس کے خلاف اس لیے کیا گیا کہ تکذیب میں مبالغہ اور انکار میں تاکید پیدا ہو جائے۔ اور جو آیت ہے اس پر دلالت کر رہی ہے کہ جو ایمان کا دعوے دار ہو اور اس کا ولی دلی اعتقاد زبانی اقرار کے خلاف ہو وہ مومن نہیں ہوگا۔ آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو شخص شہادتین کا تلفظ کرے حالانکہ اس کا دل موافقت و مخالفت سے فارغ ہو تو وہ مومن نہیں ہوگا، اور کرامیہ کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ دوسرے مسئلے میں ہے، لہذا آیت ان کے خلاف وہ حجت نہیں بنتی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں سے اصل میں 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ اول اس کا ماقبل سے ربط وما ہم بمؤمنین کا، اور دوسرا آیت کی ترکیب پر ایک ظاہری اشکال اور اس کا جواب، اور تیسرے نمبر پہ آیت سے متعلق علم کلام کا مسئلہ سمجھنا ہے۔ اچھا، آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں منافقین کے دعوی ایمان کو بیان کیا گیا تھا، اور یہاں اس کی تردید اور ان کے غلط انتساب کی نفی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعویٰ اور ربط دعویٰ میں مناسبت ہوتی ہے، لہٰذا یہ آیت بھی ماقبل سے مربوط ہے، اسی لیے تو اس کا ماقبل پر عطف بھی کیا گیا ہے۔ مصنف کی عبارت میں انتحال کا لفظ آیا ہے، اس کی لغوی تشریح یہ ہے کہ مجرد میں یہ باب فاتحہ سے مستعمل ہے، جیسے کہ معنی ہے دعوت الشیء لنفسہ، یعنی کسی شے کو اپنی طرف غلط منسوب کر لینا۔ اور منافقین نے یہ انتحال یہ کیا تھا کہ ایمان جو ان کی چیز نہیں تھی اسے غلط سلط اپنی طرف منسوب کر لیا تھا۔ اب مصنف نے لکھا وَكَانَ أَصْلُهُ وَمَا آمَنُوا، یہاں سے اصل میں دوسری بحث یعنی اشکال و جواب کو چھیڑ رہے ہیں، اور اس کو یوں سمجھیے کہ جس چیز کو کلام میں مقدم کیا جاتا ہے وہ متکلم کے نزدیک اہم ہوتی ہے، اور دراصل یہ ہے کہ دعویٰ اور رد دعویٰ میں مطابقت ہو۔ اب اشکال یہ ہے کہ جس طرح منافقین نے اپنے دعویٰ میں آمنا کو مقدم کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشریح بشان الفعل ان کے نزدیک اہم ہے،
لہٰذا تردید دعویٰ میں بھی فعل کو مقدم کر کے وما آمنو کہنا چاہیے تھا تاکہ دونوں میں مطابقت ہو جاتی، جبکہ جب رد کیا گیا تو وما ہم بمؤمنین کہا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلاف اصل کو اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ رد میں مبالغہ پیدا ہو جائے، اور مبالغہ اس طرح کی آیت کنایہ کے طور پر مشتمل ہے، اور کنایہ ابلغ من التصریح ہوتا ہے، لہٰذا آیت کے اس انداز میں زیادہ مبالغہ ہوگا بمقابلہ صریح تردید کے۔ اور کنایہ اس طور پر ہے کہ حقیقت ایمان کے ساتھ متصف ہونا، ملزوم اور افراد مؤمنین میں داخل ہونا اس کے لیے لازم ہے، اور چونکہ لازم ملزوم سے عام ہوتا ہے اور انتفاع عام مستلزم ہے انتفاع خاص کو، لہٰذا انتفاع منافقین من عدد المؤمنین یہ عام اور انتفاع ایمان من المنافقین خاص ہوگا۔ پس جب منافقین کے افراد مومنین کی فہرست میں داخل ہونے کی نفی کر دی تو بدرجہ اولا ان کے اتصاف بالایمان کی نفی بھی ہو گئی، اور پھر انتفاع لازم مستلزم ہے انتفاع ملزوم کو، یعنی انتفاع لازم مستلزم ہے انتفاع ملزوم کو، لہٰذا انتفاع لازم ملزوم ہوا اور انتفاع ملزوم لازم ہوا، اور آیت میں انتفاع لازم بول کر انتفاع ملزوم مراد لیا گیا، اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا ہی کنایہ کہلاتا ہے۔ اور چونکہ تاکید و مبالغہ پیش نظر تھا اس لیے نافیہ کی خبر پر با داخل کی گئی، جس سے نفی میں اور بھی تاکید پیدا ہو گئی۔ اب اطلق الایمان علی معنی سے جو ہے وہ اس عبارت سے ایک اشکال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی دعوی منافقین میں ان کا مؤمن بھی اللہ اور یوم آخر کو ذکر فرمایا تھا، تو انسب یہی تھا کہ اس آیت میں روک کے رد کے وقت بھی ان دونوں کو ذکر فرماتا، بس ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو پس اب یعنی جب ان کے حوالے سے بات کی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الاخر، اللہ اور آخرت کے دن پر، تو اب رد بھی کرنا تھا تو یہی فرماتا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہاں ایسا نہیں کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ دو وجہوں کی بنا پر ایسا نہیں کیا۔ اول یہ کہ مؤمن بھی کو حذف کر کے ایمان کو منزل بمنزلہ لازم مان لیا گیا تاکہ منافقین سے بالکلیہ ایمان کی نفی ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ ایمان کے کسی درجے میں بھی نہیں ہیں، نہ اللہ پر ان کا ایمان ہے، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان کے علاوہ کسی اور مؤمن بھی پر۔ اب اگر اللہ اور یوم آخرت کو ذکر کرتے تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا، کیونکہ ذکر کرنے میں اس وہم کی گنجائش تھی کہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے علاوہ اور چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں مؤمن بھی وہ مبتدا محذوف ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ دعویٰ میں مذکور جو ہیں وہ دونوں ہیں، پس باقاعدہ سوال معاد فی الجواب، جواب میں سوال بھی مذکور ہوتا ہے، تو یہاں بھی دونوں مراد ہوں گے۔ مذکورہ تشریح سے معلوم ہو گیا کہ وہ اطلق الایمان کسی سوال مقدر کا جواب ہے، مگر شیخ زادہ کی رائے اسی طرف جا رہی ہے کہ یہ اطلق اکد النفی بالباء پر معطوف ہے، اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ تاکید ہی کی غرض سے ایمان کو مطلق رکھا، مؤمن بھی ہی ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اب مصنف علیہ رحمہ والآیت تدل سے تیسری بحث علم کلام کی ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آیا یہ آیت فرقہ کرامیہ کے خلاف حجت بن سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام راضی کہتے ہیں کہ بن سکتی، اور قاضی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حجت نہیں بن سکتی۔ اور منشأ اختلاف بین القاضی والراضی یہ ہے کہ امام راضی کرامیہ کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے زبان سے اقرار بشہادتین کر لیا حالانکہ اس کے دل میں تکذیب و کفر پنہا ہے تو وہ کرامیہ کے نزدیک مومن ہے، بس اس تقریر کے مطابق یہ آیت کرامیہ کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ یہاں منافقین سے ایمان کی نفی کی گئی، حالانکہ ان کا یہی حال تھا کہ زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرتے تھے۔ اور قاضی صاحب نے فرمایا کہ کرامیہ اور اہل سنت میں یہ مختلف فی نہیں ہے، بلکہ مختلف فی یہ ہے کہ اگر کسی نے زبان سے اقرار کر لیا اور دل اس کا بالکل فارغ و خالی ہے، نہ اس میں تصدیق ہے نہ تکذیب، تو کرامیوں اسے مومن کہتے ہیں اور اہل سنت اسے مومن نہیں کہتے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ آیت اس پر
ان کے خلاف اجرت نہ ہوگی، کیونکہ یہاں منافقین کے جن سے ایمانی کی نفی کی گئی ہے دل فارغ نہیں تھا بلکہ اس میں تکذیب موجود تھی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا فلسفہ، آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ یہاں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کا ماقبل سے یعنی وما ہم بمؤمنین کا ماقبل سے ربط کیا ہے وہ بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ والآیت تدل سے کس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کو بھی سپرد قلم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔